سیلاب میں امید کا سہارا جب بنیر ڈوبا، صرف ایک رہنما عوام کے ساتھ کھڑا رہا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب ایک رات میں بارش طوفان بن جائے، دریا اپنی حدیں توڑ دے اور سب کچھ بہا لے جائے اپنے ساتھ جو آپ نے برسوں میں بنایا تھا۔ گھر، کھیت، روزگار، سب کچھ ختم۔ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی بنیر کے سیلاب کی۔ بہت زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، بہت زیادہ خاندان بے گھر ہو گئے، آسمان تھلے آ گئے، ہر طرف آنسو، سسکیاں اور تباہیاں۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک روشنی تھی، مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ روشنی جس نے بنیر کے عوام کو بتایا کہ بنیر کے عوام اکیلے نہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ روشنی تھی مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی۔ انہوں نے کیچڑ سے بڑے راستے عبور کر دیے، ٹوٹے گھروں کے اندر داخل ہو گئے اور ہر متاثرہ خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا سہارا ہوں، اور جب تک آپ دوبارہ نہیں سنبھلتے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ ایک عہد تھا۔ مفتی صاحب نے متاثرہ خاندانوں تک امدادی سامان پہنچایا، کھانے، دوائیاں اور بنیادی سہولیات فراہم کی۔ لیکن مفتی صاحب جانتے تھے کہ یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آنے والے کل کا بھی ہے۔ اسی لیے انہوں نے 2 بڑے منصوبوں کا آغاز کیا، روزگار بحالی کا منصوبہ اور دوسرا خپل کور منصوبہ، تاکہ متاثرہ لوگ اپنی پاؤں پر کھڑے ہو جائے اور ان کے پاس رہنے کے لیے مستقل جگہ ہو، تاکہ بے گھر خاندانوں کو چھت ملے اور ان کے بچے ایک بار پھر سے محفوظ زندگی گزار سکے۔ یہ وہ ایک ویژن ہے جو ایک عام سیاستدان نہیں سوچ سکتا۔ یہ صرف وہ سوچ سکتا ہے جس کے دل میں اپنے قوم کا درد ہو۔ لیڈرشپ صرف نعروں سے نہیں بنتی، لیڈرشپ بنتی ہے اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے سے، ان کے ہر درد، غم اور خوشی میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے سے، اور اپنے قوم کے مستقبل کو محفوظ بنا کر۔ اور مفتی فضل غفور صاحب نے بنیر میں یہی کر کے دکھایا۔ انہوں نے ایک ایسا ویژن اپنایا، ایک ایسا سوچ اپنایا کہ جن سے انہوں نے متاثرین کی مدد بھی کی اور ان کے مستقبل کو بھی محفوظ بنایا۔ یہ ویڈیو صرف ایک شخصیت کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مثال ہے کہ مشکل وقت میں ایک لیڈر کیا کر سکتا ہے اور کیا اس کو کرنا چاہیے۔